بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت صاحب کا, ثاقب رضا مصطفی صاحب کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے پاس اگر میں یہ فیصلہ کرنا چاہوں کہ میرے پاس ان کے لیے محبت, عقیدت مندی میں زیادہ کیا ہے, تو شاید میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میری ان کے ساتھ ایک جو نسبت ہے وہ ادب والی نسبت ہے, اور وہ نسبت کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. میں ان کے عشق کو دیکھتا ہوں تو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ سرکار کی ذات سے عشق ہو تو وہ ثاقب رضا مصطفیٰ جیسا ہو. اس انداز کا اگر عشق ہو تو پھر قابل قبول ہے. میں بیٹا پڑھاتا ہوں, میرا تدریس کے ساتھ تعلق ہے, اور مختلف اداروں میں پڑھاتا گورنمنٹ کے, یونیورسٹیوں میں, بے شمار جگہ زندگی میں پڑھاتے آج یہاں اس مرکز میں موجود تھا. تو میری یہ خوش بختی کہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا موضوع میں چاہوں گا, ایک چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اس موضوع کی طرف جاؤں. آج ساری کی ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ جو ایجوکیشن ہے, جسے تعلیم کہا جاتا ہے, یہ تعلیم دراصل کیا ہوتی ہے, اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے 20, 25, 30 سالوں کے بعد اسے رد کیا جاتا ہے, پھر ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے. آپ مثال لے لیجئے, ایجوکیشن کو میں سمجھانے کی طرف بعد میں آتا ہوں. کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو 30 سال پہلے کھائی جاتی تھیں, آج تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ وہ دوائیں جو ان سی ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں, ان سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں, فائدے کم ہو رہے ہیں. سو تعلیم کو, ایجوکیشن کو دنیا نے کئی بار ڈیفائن کیا. آج تک ایجوکیشن ورلڈ کی ہسٹری میں, دنیا کی تاریخ میں تعلیم کیا ہوتی ہے اس کو بڑی بار ڈیفائن کیا. لیکن جتنی بار ڈیفائن کیا ہے, 3 چیزیں ہر دور میں ایجوکیشن میں مشترک سملر ملی. یعنی وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں 10,000 سال پہلے ہوں, 2,000 سال پہلے ہوں, 500 سال پہلے ہوں, یہ ماڈرن ایرا ہو جس میں بڑا مشکل ہو گیا, فتن کا دور ہے, اس میں خیر اور شر میں تمیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا. کوئی زمانہ ہو, تعلیم جسے تعلیم کہا جاتا ہے, اس میں 3 چیزیں سملر دنیا میں آج بھی ملتی ہیں, پہلے بھی ملتی ہیں. وہ دینی تعلیم ہے, دنیاوی تعلیم ہے, کوئی تعلیم ہے. 3 چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں تو آج کی ماڈرن ریسرچ یہ بتاتی ہے وہ تعلیم نہیں ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری ساری گفتگو کے اختتام پہ 3 چیزوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے, کیا وہ تینوں چیزیں ہم یہاں سے لے رہے ہیں؟ اگر لے رہے ہیں, یقیناً لے رہے ہیں, تو پھر ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تینوں چیزیں اگر ہم میں موجود ہیں تو ہم اس ہارورڈ اور آکسفورڈ سے پڑھے سے بہتر ہیں. یہ کہیں خیال آتا ہے نا جی کہ جی میں ایک ٹاٹ والے اسکول سے پڑھا ہوں, محمدی پور سے نکلا ہوں, کالج بھی مناسب تھا, یونیورسٹی چلا گیا, کہیں نہ کہیں اندر خیال پکتا تھا کہ شاید کوئی کمی ہے, وہ میرے سے زیادہ لائق ہیں لمز والے بچے, زیادہ لائق ہیں ہارورڈ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے. لیکن وقت نے ثابت کیا اگر وہ 3 چیزیں جو میں گنوانے جا رہا ہوں اگر آپ میں مجھ میں ہیں تو ہارورڈ سے پڑھو, آکسفورڈ سے پڑھو, ہم اس سے بدرجہ بہتر ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان کو ماڈرن ورڈ میں انہوں نے 3 C's کا نام دیا. ABC ہوتا ہے نا, ABC, 3 C's. 3 C's انہوں نے کہا اگر ایجوکیشن میں 3 C ہیں تو وہ تعلیم ہے, اگر نہیں ہے تو وہ جہالت ہو سکتی ہے. اب وہ تعلیم یونیورسٹی, کالج, مدرسہ, اسکول, مونٹیسوری کہیں پر دی جا رہی ہے, اگر وہ 3 C's اس میں ڈال دیے گئے ہیں تو ایجوکیشن ہے. 3 C's کیا ہیں؟ پہلا C انہوں نے کہا جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پہلا C بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کا پہلے C کا نام ہے کانفیڈنس, اعتماد. اگر اعتماد نہیں پیدا ہوا, اعتماد کے بغیر تعلیم نہیں ہے. اب یہ ماڈرن کہہ رہا ہے, میرا ماننا یہ ہے, میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک مومن کے پاس جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا. ایمان دنیا کا سب سے بڑا کانفیڈنس ہے. ایمان کیا ہے؟ میرا رازق میرا رب ہے. میں علامہ صاحب ایک دفعہ ٹریننگ دے رہا گورنمنٹ کے افسروں کو, تو ایک ایسے افسر ہیں وہ اس وقت گجرانوالہ میں تعینات ہیں.
वो पुरानी बात है, वो ट्रेनिंग देते देते मैंने एक बात कही, जज्बाती होके कह दिया। मैंने कहा जी अगर कभी मौका मिले और हराम सामने पड़ाओ, हराम सामने पड़ाओ, उस हराम को सामने रख के ऊपर देखें और कहें कि या बारी ताला, मैंने तेरे खौफ से तुझ पे ईमान लाते, तुझे राजिक मानते हराम छोड़ा, मैं नहीं ले रहा, तो मैं यकीन से कहता हूं चंद ही दिनों में हलाल उससे बेहतर आ जाएगा। यकीन कीजिए, इस लेक्चर के 3 सालों बाद एक वही साहब मुझे मिले हाथ चूम के, कहते हैं शाह साहब ज्यादा आता है, बराबर नहीं आता, मल्टीप्लाई होके आता है। ये रब की जात पे ईमान एतमाद पैदा करता है। पहला सी मेरा मानना है कि मुसलमान और मोमिन में ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस क्या है? रब की जात पे, रब के निजाम पे यकीन कि खैर चल के कहीं आगे आ जाती है, बदी भी चल के आगे आ जाती है। जन्नत जहन्नुम तो मिलनी है, उस जन्नत की खुशबू जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। जहन्नुम में खुदा न खास्ता किसी ने जाना है, उस जहन्नुम की तपिश जिंदगी में महसूस होना शुरू हो जाती है। ये पूरे रब की जात पे और रब के निजाम पे यकीन का नाम पहला सी है। अब ये पहला सी स्कूल दे दे, कॉलेज दे दे, यूनिवर्सिटी दे दे, मदरसा दे दे या मां की गोद दे दे, तो पहला सी पे टिक लग गया, बंदा पढ़ा लिखा। यानी हम ये कहीं बैठ गए जी डिग्री है तो पढ़ा लिखा। मैंने बड़े बड़े डिग्रियों वाले जाहल देखे हैं, एतमाद कोई नहीं है, कॉन्फिडेंस कोई नहीं है, यकीन कोई नहीं है, भरोसा कोई नहीं है, रब पे तवक्कल कोई नहीं है, पैर डगमगा जाते हैं, कदम डगमगा जाते हैं। तो बेटा पहला सी हमने खुद में पैदा करना है, ईमान से आता है। दूसरा सी, गोरा कहता है जी अगर तालीम, एजुकेशन आपको, दूसरा सी क्रिएटिव नहीं बनाती, सी इज द क्रिएटिव। क्रिएटिव कहते हैं खुद से सोचने वाला, सोच को पैदा करने वाला, नई बात करने वाला, नए अंदाज से बात करने वाला, नया रास्ता बनाने वाला। बने बनाए रस्तों पे चलने की बजाय जिंदगी में अगर कुछ खुद से करना पड़ जाए तो वो मोहताजी ना हो किसी से पूछने की, फैसला कर सके, क्रिएटिव हो, वो तालीम याफ्ता है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, दुनिया में जितनी प्रोग्रेस हुई है, वो मेरे सामने माइक है, वो कैमरा है, लाइट है, ये स्ट्रक्चर्स बने हैं, पंखे हैं, एसी चल रहे हैं, जनरेटर चल पड़ा है, ये सारे दूसरे सी वाले लोगों ने काम किए हैं, क्रिएटिव लोगों ने। अगर ये क्रिएटिव ना होते तो दुनिया में कोई जिद्दत ना आती, कोई जिद्दत ना आती। ये सारी जिद्दत, मोबाइल, कैमरा, सेल्फी, हर चीज, ये जिद्दत वाले दूसरे सी वाले लोगों का काम है। ये दूसरे सी को क्यों कहा जाता है? अब जरा सुनिएगा, ये दूसरा सी कहा जाता है ताकि आपका जहन, आपका माइंड वो इम्कानात की दुनिया में रहे। यानी तालीम याफ्ता शख्स इम्कानात की दुनिया में रहता है। वो कहता है मेरा दरवाजा बंद नहीं हो सकता, रास्ता बंद नहीं हो सकता। क्यों बंद नहीं हो सकता? क्योंकि रब करीम ने वसाइल को बाहर और मेरी जात के अंदर पैदा कर रखा। मेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं हो सकता। हां, मुझे मुमकिन है इंतजार करना पड़े, सब्र करना पड़े, या मेरे लिए बेहतर ना हो, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि मेरे रब ने वसाइल को, चीजों को मेरे अंदर जात में या बाहर पैदा। वो देखें पुराने सारे बाबे थे ना, विच्चे ही जेड़े, विच्चे ही खेड़े, विच्चे ही वंज महाने हुए। आज साइंस कह रही है इंसान पे रिसर्च करके कि इंसान के इम्कानात बाहर नहीं अंदर होते हैं, टैलेंट अंदर होता है, स्किल्स अंदर होती हैं, काबिलियत अंदर होती है। और ये काबिलियत, टैलेंट जानने के बाद जो अगला काम होता है वो क्रिएटिविटी है। आप इम्कानात की दुनिया में रहते हैं, आपको रुका हुआ रास्ता नहीं लगता। आप दीन की तबलीग भी करते हैं तो शौक से करते हैं, मजबूरी से नहीं करते कि यार अगर ना की तो मुआश नहीं मिलेगा। मुआश के 70 जराए आपके पास हैं और आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये बड़ी खिदमत है। और दीन अगर मुआश बन गया तो फिर कमजोरी है कि हमारे माइंड ने नए नए रास्ते सोचे ही नहीं, जबकि इस पूरी कायनात में, दुनिया में इतने जराए हैं कमाने के, इम्कानात वाले ज़हन के लिए, दूसरे सी वाले के लिए। सो तालीम उस अमल का नाम हुआ जो आप में पैदा करे एतमाद। तालीम उस अमल का नाम हुआ जो आपके माइंड को बनाए क्रिएटिव। और तीसरी चीज, तीसरा सी, अगर एजुकेशन कैरेक्टर पैदा नहीं करती, सी इज कैरेक्टर, किरदार, तो तालीम नहीं है। अगर पढ़ने लिखने के बाद कोई ईमानदार नहीं हुआ, वक्त का पाबंद नहीं हुआ, कमिटेड नहीं हुआ, काज के साथ कमिटेड नहीं हुआ, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, वो जाहिल होगा। ये कौन कह रहा है जी? ये गोरा आज रिसर्च में कह रहा है कि रिसर्च करके देखा हमने, दुनिया के किसी बारगाह में, किसी जगह पे, किसी दरसगाह में
جہاں بھی تعلیم ملی ہے 3 چیزیں لوگوں میں ملی ہیں. اور اگلی بات سن لیجئے گا, وہ ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص میں 3 چیزیں پیدا ہو گئی تھیں, اور وہ وقت آج سے 1400 سال پہلے کا وقت تھا. وہ سرکار نے پیدا کی تھی. میرا ایمان ہے کہ دنیا کی ساری تعلیم آپ کے ایک خادم, ایک صحابی کے قدموں پہ نثار کی جا سکتی, وہ تعلیم جسے کہا جا رہا ہے. اور اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کردار سامنے آئے جن کو آج ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھ کے اش اش کر اٹھتے ہیں کہ غنی کیا ہوتا ہے, یہ جاننا ہے آپ نے تو عثمان غنی کو دیکھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھنا ہے عدل کیا ہوتا ہے تو آپ 10 کتابیں پڑھنے کی بجائے گورا کہتا ہے ایک رول ماڈل سٹڈی کر لیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے شجاعت دیکھنی ہے تو شجاعت پہ کوئی مووی دیکھ کے بندہ بڑا انسپائر ہوتا ہے. آپ علی کی شجاعت دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ لگے گا تربیت رسول ہوتی کیا ہے. آپ نے جاننا ہے دوست کیا ہوتا ہے, وفا کیا ہوتی ہے, تو آپ اس پہ 100 کتابیں پڑھنے کی بجائے صدیق حضرت ابو بکر صدیق کی لائف کو پڑھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ کو پتہ لگے گا وفا کیا ہوتی ہے, ساتھ کیا ہوتا ہے, ساتھ نبھانا کیا ہوتا ہے. حضور والا یہ تینوں سیز کے بغیر تعلیم نہیں ہے. اگلا ایکسٹینشن کر رہا ہوں تیسرے پوائنٹ کی, وہ کہہ رہا ہے تیسرا سی جسے کردار کہتے ہیں, یہ 2 وجوہات کی بنا پہ پیدا ہو سکتا ہے. 2 طریقے ہیں لوگوں میں پیدا کرنے کے. یعنی آج ہمارا سب بولنے والے, بتانے والے, مبلغ, تبلیغ کرنے والے, ہم سب ساتھیوں کا ایک فکر, درد مندی ہے کہ امت کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے, کریکٹر آ جائے ان میں. اگر کردار آ جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے, بڑے پرابلمز حل ہو جائیں گے. یہ تیسرے سی کے لیے گورا کہتا ہے 2 رستے ہیں. پہلا رستہ کیا ہے کہ سسٹم مضبوط ہو, لوگوں میں کردار پیدا ہو جائے گا. کیسے؟ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں کئی ممالک میں گیا ہوں, تو میں فیملی کے ساتھ ہانگ کانگ میں تھا, تو میرا ہوسٹ, اس نے میرا جو اپارٹمنٹ تھا, کچھ دن رہنا تھا, 22ویں منزل پہ کروایا ہوا تھا. جو چھوٹی چھوٹی پتلی بلڈنگ ہے, 22ویں 30ویں منزل. 23ویں منزل پہ میں 22ویں میں بیٹھا ہوا, اس کی کال آئی, جی آئے نیچے, ہم نے کہیں جانا ہے. میں نیچے آیا, بچے تیار نہیں تھے, انتظار کرنے لگ پڑا میں. اس نے کہا شاہ صاحب تھوڑی دیر ہے, آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں. میرے اب پینڈو لوگ ہیں تو سوچا کوئی باندر کا تماشا ہوگا, لیکن تماشا کیا تھا, اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پھینک دیے. کہتا ہوں دیکھو کیا. تو میرا خیال یہی تھا, وہی ہوگا جو ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے گا چپ کر کے اٹھا لے گا, یا آئے گا اوپر پیر رکھے گا, پھر ادھر ادھر دیکھے گا, پھر اٹھا لے گا, یا پھر اٹھائے گا اونچی آواز سے کس کے ہیں اور جیب میں ڈال لے گا. یہ بھی ممکن ہے کوئی جینٹل مین ہو تو مسجد میں ڈال دے. 2 گھنٹے بچے بھی تیار نہیں ہوئے اور کسی نے پیسے بھی نہیں اٹھائے. 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنے ہوسٹ سے پوچھا, یہ بھائی یہ کسی نے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہتا دی پاور آف سسٹم. سسٹم اتنا طاقتور ہے یہاں کا, ہانگ کانگ کا. میں کہا کون سا سسٹم؟ کہتا کیمرے, جاسوس, بندے, سکینر, چیزیں ہیں, کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا. یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آئی کہ کاش میرے رب کریم کے نظام پہ یقین ہو تو کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے. یہ سسٹم ہے. سسٹم کردار پیدا کرتا ہے. سسٹم یقین دلاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جو بانٹ دیا ہے, جو دے دیا ہے, جو دے دیا وہ بچ گیا, جو ہے وہ نہیں بچا. سسٹم یقین دلاتا ہے کہ مہمان آ گیا ہے تو اپنا دیا گل کر دینا ہے, بجھا دینا, اس کو کھلا دینا ہے. یقین ہے کہ اس میں نفع ہے, میں نہیں کھاؤں گا تو نفع ہے. میسلو کی ہرارکی وہ کہتا ہے جی پہلے انسان روٹی دیکھتا ہے, پہلے بقا دیکھتا ہے, پہلے اپنی ذات دیکھتا ہے. دنیا میں پھر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, صرف ایک بارگاہ اور ایک وقت اور ایک زندگی ایسی ملے گی سرکار کی جس میں لوگ اپنی ذات, اپنے ماں باپ کو نثار کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں. یعنی خوش قسمت ہے جو نثار ہو گیا سرکار پہ. تو آپ کے سسٹم پہ یقین آپ میں کردار پیدا کرتا ہے. دوسرا سورس بتاتا ہے, وہ کہتا ہے جی رول ماڈل, کوئی مثال کا ہونا کردار پیدا کرتا ہے. جیسا بندہ ہوتا ہے نا جی, ویسے لوگوں میں رہتے رہتے اثرات پڑ جاتے ہیں. ایک صاحب ہیں, میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ مزاق ہی کو بات کرتے ہیں. پرانے کامیڈین ہیں پاکستان. اللہ کا کرنا کوئی ایسا ہوا کہ میری روز نشست ہونے لگ پڑی ان کے ساتھ. روز میں شام کو ان کے پاس بیٹھتا, روز شام کو بیٹھتا تھا. مہینہ گزر گیا تو آدھا کو میں بھی پانڈ بن گیا. میرے گھر والے پریشان, بیگم صاحب آ گئے, جی تسی چنگے بھلے شریف بندے ہو, تسی ہر گل تے جگت لا دیندے ہو. ابا جی کہنے پتر تو بڑا تمیز والا بچہ ہے, لوگوں تو سکھانا تمیز کی ہوندی, تیری تمیز کتنے گئی؟ وہ پتہ لگا کہ جس دن میں رہن لگ گیا وہ رنگ میرے تے چڑھنا شروع ہو گیا, جس دن میں رہنا ہے وہ اثر میرے تے پینا شروع ہو گیا.
رول ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات سے متاثر ہیں. اور پھر دیکھیے یہ دین ہے وہ کیا تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. بہترین نمونہ کسی معاملے میں دیکھنا ہے بھائیو. میں یقین کرو ماڈرن لوگوں کو پڑھاتا ہوں, اگر مجھے کوئی آ کے کہنے جی میں نہیں سمجھا دین کو, میں نے کہا تو نے محنت نہیں کی ہوگی. ممکنہ سوالات کے تمام جواب ہمارے دین میں ہے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک سیل فون ہوتا نا جی, یہ اپنے زمانے کا موسٹ ماڈرن سیل فون ہوگا جی. دنیا کا سب سے موسٹ ماڈرن زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے. اس سے زیادہ ماڈرن نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کے پاس رول ماڈل ہوتا ہے, وہ رول ماڈل کیا کرتا ہے, وہ رول ماڈل آپ میں کردار پیدا کر دیتا ہے. آپ نے دیکھنا سخاوت کیسی ہے, دیکھیے بارگاہ میں جا کے سخاوت کیا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا معاف کرنا کیسا ہے, تو آپ جا کے دیکھیے معاف کیسے کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے جی یہ بانٹ دینا ہے, تو بانٹنے کی ترتیب وہاں سے جا کے لے لیجئے. آپ نے دیکھنا ہے کہ بیٹی کی عزت کیسے ہوتی ہے, تو آپ جا کے دیکھیے اگین مائیکل ہارٹ, کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا باپ ہے جس نے بتا دیا کہ بیٹی کے لیے کالی کملی بچھا دینی چاہیے. آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی. تو حضور والا اپنی زندگی میں 3 چیز لانے کے لیے پورا عین دین ہے. رب پہ ایمان لائیے, اس کی رزاقیت پہ یقین رکھیے, جو رزق مل کے رہنا ہے, جو نوالا کھا کے رہنا ہے آپ نے, جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے آپ کو, جو نہیں ملنا مل کے اس کے لیے کوشش کا کوئی فائدہ نہیں. کریٹو ہوئیے, امکانات کی دنیا میں رہیے. یاد رکھیے اگر دیندار دین سمجھنے والا طبقہ ہر فیلڈ میں آنے لگ پڑے, ملک ترقی کر جائے گا, امت ترقی کر جائے گی. ہمیں صرف مدرسے تک نہیں رہنا, ہم بزنس کریں, ہم افسر بنیں, ہم کسی سیٹ پہ بیٹھیں, ہم دین کی خدمت ضرور کریں. کیسے کریں؟ وہ روشن دان کے پیچھے نیت ثواب دیتی ہے بھائی. آپ اپنے کام کے پیچھے نیت اعلیٰ کر لیجئے, آپ کی وہ نیت اعلیٰ کیا کرے گی, وہی ثواب بننا شروع ہو جائے گی. اور تیسرا کردار ضرور پیدا کیجئے. اب آخری بات کیا کہ کیونکہ بڑے مختصر وقت میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی ساری نالائکی آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو تیسری اور چوتھی آخری بات کیا کہ حضرت ایک دفعہ ایسے ہوا جی, میرے گھر کے 2 ڈرائیور تھے, ڈرائیور چھوڑ گیا. جو ڈرائیور چھوڑ گیا وہ فیملی کا ڈرائیور تھا. اب جو فیملی کو ڈرائیور لگا ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ڈرائیور ہوتا ہے. وہ بچوں کو چھوڑنا ہے, لانا ہے, بیگم صاحبہ نے جانا ہے, آنا ہے, پردے داری کا خیال, دیندار ہو, جینٹل مین ہو. ڈرائیور چھوڑ گیا اور میں نے ریکویسٹ کی اپنے بچے کو, پی اے کو, میں کہا بیٹا کو اخبار میں اشتہار لگاؤ, ایک ڈرائیور سے گزارا نہیں ہو رہا, ٹریول کرنا پڑتا ہے, بڑا مسئلہ پڑتا ہے. اس نے اخبار میں اشتہار لگایا. جب اشتہار لگانا تھا, میں اگین پاکستان میں نہیں تھا, اللہ کا کرنا نہیں تھا, وہ میری مسز کے پاس جا کے پوچھنے گا باجی اشتہار کی لکھنا. وہ بیچاری اللہ لوگوں نے کیا جی تو لکھ سانو نمازی, پرہیزگار, تہجد گزار, روزے رکھن والا حاجی ڈرائیور چاہیے. اس ساریاں خوبیاں دے نال انہیں اشتہار لا سٹیا. اشتہار لگ گیا. وہ جس دن ڈرائیور ملیا انہاں نوں, لاہور آ گیا, پتہ لگ گیا, سلیکٹ ہو گیا. اللہ دا کرنا اس دن میں لاہور نہیں سا, میں سیالکوٹ سے. فون میرا آف رہندا, میں دوپہری آن کیتا تے کروں کال لگی, ڈرائیور آ گیا, گڈی نہیں چلاندا. میں کیوں جی؟ وہ کہندے جی میری کچھ شرطاں نے, وہ پوریاں کرو گے تے پھر ہی میں گڈی چلاواں گا. میرا خیال آیا کہ 20-22 ہزار تنخواہ بدانی ہوئے گی, کوئی اس طرح نہ مسئلہ ہو سکتا ہے. سو شامی میں گھر پہنچیا تے جو میں ان کا اللہ کو منگیا یا اخبار اشتہار دیتا, وہی سامنے بیٹھا سی. نورانی چہرہ, نیک بندہ, سر جھکیا آیا, مؤدب, باریش, شلوار جیڑی ٹخنا تو اتے, جو منگیا سی وہی سامنے سی. 52 ایئرز ایج, فیملی والا بندہ, ایگا پختون سی. میں کہا جی خان صاحب حکم کرو, کیڑی شرطاں نے؟ کہندا صاحب 3 شرطاں نے میری. میں کہا دسو. کہندا جی پہلی شرط میری ہے کہ گڈی چ گانا نہیں لگے گا. میں کہا یار میری ساڈی گڈی چ گانے لگدے ہی نہیں نے, ہور کوئی 10 گل. کہندا جی مینوں دوسری میری شرط, نماز دا وقت آئے گا تے. میں کہا جی تو اسی گڈی لانا, قریبی مسجد نماز پڑھ لینا. تیجی شرط. کہندا صاحب تیسری شرط بھی ہے, گاڑی آپ نے سکھانی, مجھے چلانی نہیں آتی. تو بیٹا میں گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نیک ہونے دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کارآمد انسان بھی بنو. ایک کارآمد انسان کٹتے جا رہے ہیں تے نیکی وتی جا رہی ہے, تے بندہ جسٹیفائی کردا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہاں کیونکہ میں 5 نمازاں پڑھیاں نے. جی اپنی ذمہ داریاں پوریاں نہیں کیتیاں تے 5 نمازاں پڑھیاں نے, پھر اللہ نو مننے, اللہ دی نہیں مننے. یہ اللہ دی منن دا مطلب ہے وے کہ جے معاوضہ لے کے کام کر رہے ہو تے پوری ایمانداری نال کرو.
ਜੇ ਜਾਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਜਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਜਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਕਦਰਦਾਨੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਰਦਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਹੈਗਾ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨੀਆਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵਲੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਮੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵਲਾਇਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਦੀਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ। ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਿਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਦ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।